بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 36ویں فصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت۔ تیسری روایت، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ گئے اور قبر تک پہنچے۔ ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی نہایت سکون اور خاموشی کے ساتھ۔ فائدہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح بیٹھنے کا معمول تھا۔ اس سے صحابہ کرام کے ادب کی انتہا معلوم ہوتی ہے۔ علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ آداب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد بھی باقی ہیں۔ چنانچہ مواہب میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا اعمال ضائع ہونے کا باعث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم پر اپنی خواہش اور رائے سے اضافہ کرنے کے متعلق کیا خیال ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے بغیر اجازت اٹھ کر جانا جائز نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تفصیلی چیزوں سے دوسری طرف جانا کیسے جائز ہوگا؟ علماء نے لکھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہیں تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نقل کے وقت بھی حاضرین اور سامعین کے لیے آواز بلند کرنا خلاف ادب ہے۔ مواہب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین ابو جعفر نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد نبوی میں کسی مسئلے پر گفتگو کی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس مسجد میں بلند آواز سے بات مت کریں۔ وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی احترام ہے جو حیات مبارکہ میں تھا۔ یہ سن کر ابو جعفر نے اپنی آواز پست کر لی۔ اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جو آپ رضی اللہ عنہ نے طائف کے دو آدمیوں سے فرمایا تھا، تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز بلند کرتے ہو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور احکام کی تعظیم واجب ہے۔ اسی تعظیم کا یہ بھی تقاضا ہے کہ تعظیم حدود شرعی سے تجاوز نہ کرے۔ مثلا یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اتنا مبالغہ ہو کہ کسی اور نبی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی نہ ہونے لگے۔ چوتھی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک یہودی اور مسلمان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمان نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم پر برگزیدہ بنایا۔ یہودی نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام عالم پر برگزیدہ بنایا۔ یہ سن کر مسلمان نے اس یہودی کو ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ اس یہودی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے تحقیق فرمائی تو اس نے سارا قصہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ایسی فضیلت مت دو جس میں ان کی بے ادبی کا شائبہ ہو۔ پانچویں روایت، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم مصیبت میں آ گئے، بچے بھوک سے مرنے لگے ہیں، قحط کے سبب اموال تباہ اور مویشی ہلاک ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے لیے شفیع بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے لیے شفیع بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے سے بہت پریشانی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ فرمانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ اتنی مرتبہ فرمایا کہ صحابہ کرام کے چہروں میں اس کا اثر دیکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمبخت، خدا تعالیٰ کو کسی کے نزدیک سفارشی نہیں لایا جا سکتا، خدا تعالیٰ کی شان اس سے بہت زیادہ عظیم ہے۔ فائدہ، اگرچہ شفیع کبھی عظیم بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے شوہر مغیث کے متعلق فرمایا کہ میں حکم نہیں کرتا، شفاعت کرتا ہوں، لیکن شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ شفیع اس ضرورت کو خود پورا نہ کر سکتا ہو بلکہ جس سے سفارش کرتا ہے اس کا محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محتاج ہونے کا احتمال بھی محال ہے، اس لیے اس طرح کہنے میں بے ادبی تھی، اس لیے اس کو روک دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔